سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور صوبائی حکومتوں کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مانسون شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی ہے۔ امریکہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے لیے $10 لاکھ کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے۔ کابل دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 33 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ روٹرڈیم میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر امداد اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کی صورتحال میں متاثرہ لوگوں کو بچانا اور ان کی فوری امداد اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہر متاثرہ خاندان کو فوری طور پر $50,000 فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین کو رہائشی اور طبی سہولیات، خوراک اور پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے جنوبی سندھ میں سیلاب کے باعث انسانی جانوں اور املاک کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو گندم، کپاس، خوردنی تیل، کھاد، زرعی تحقیق، زراعت میں پانی کے استعمال، موسمیاتی تبدیلی اور زرعی آلات سے متعلق ذیلی کمیٹیوں کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس میں مستقبل میں گندم اور کپاس کی خریداری، خوردنی تیل کی مقامی پیداوار، کسانوں کو جدید آلات کی سستے داموں فراہمی، یوریا اور ڈی اے پی کھاد پر اعانت، متوقع پیداوار اور درآمد، معیاری بیج، پانی کے بہتر استعمال اور کسانوں کو قرضوں کی بروقت فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے متعلقہ وزارتوں کو سفارشات کی روشنی میں اگلی فصل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زرعی اصلاحات کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی اصلاحات ہنگامی بنیادوں پر نافذ کی جائیں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت گندم اور زرعی اجناس ذخیرہ کرنے کے لیے گوداموں کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں کو بین الاقوامی سطح پر جدید مروجہ زرعی طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے جامع آگاہی مہم شروع کی جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مانسون شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے قومی مانسون شجرکاری مہم کے موقع پر اپنے پیغام میں مارکیٹوں اور شاہراہوں کے علاوہ صنعتی اور رہائشی علاقوں میں بھی درخت لگانے پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے اور اسے ہر سال سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگلات اگانے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ عارف علوی نے کہا کہ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ صرف 4.8% ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق کسی بھی ملک کے تقریباً 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہئیں۔ صدر نے کہا کہ جنگلات کے رقبے میں اضافے سے ہمیں سیلاب کے خلاف مؤثر تحفظ ملے گا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کے ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سی پیک گرین ڈیولپمنٹ کے موضوع پر ایک مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سی پیک سے ملک میں بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چینی کمپنیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مستقبل میں ماحول دوست توانائی کے منصوبوں کو فروغ دینے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی ہے۔ قانون کے وزیر مملکت شہادت عوان نے
وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو یقین دلایا کہ عوام سے دھوکہ دہی کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا اور وہ جیل کی ہوا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مقدمات نیب اور FIA کے پاس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک مہم بھی شروع کی گئی ہے۔ وزیر مملکت نے ایوان کو بتایا کہ پاکستانیوں کو 46 ملکوں تک بغیر ویزا تک رسائی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کا تشخص مزید بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریلوے اور ہوابازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ PIA کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس کے بیڑے میں نئی طیارے شامل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی فضائی کمپنی کے اثاثے فروخت کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس سال روزویلٹ ہوٹل کے 300 کمرے قابل استعمال بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ہوٹل کو مکمل فعال بنانے کے لیے مشترکہ منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ سبی ہرنائی خوست سیکشن کی 134 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیکشن میں ایک پل بھی بنایا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے آج عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی۔ درخواست گزار موشن شاہ نواز رانجہ اور ایڈوکیٹ خالد اسحاق الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے وکیل علی ظفر کی غیر حاضری کی وجہ سے سماعت آئندہ پیر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ قاف کے پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیس چودھری شجاعت حسین نے دائر کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر قیادت 5 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ پاک فضائیہ جنوبی پنجاب میں متاثرین سیلاب کے لیے تیزی سے امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق فضائیہ کی امدادی ٹیمیں متاثرہ خاندانوں کو 24 گھنٹے خوراک اور طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ ضرورت مند خاندانوں میں 12,000 پاؤنڈ سے زائد کھانے پینے کی اور دوسری ضروری اشیاء تقسیم کی جا چکی ہیں۔ پاک فضائیہ کی پیرامیڈیکل ٹیموں نے بھی 939 مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ حالیہ سیلاب نے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے اور دیہات اور بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی ناگہانی آفات سے نمٹنے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے $10 لاکھ کی گرانٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں ملک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ امریکہ پہلے ہی سیلاب زدگان کے لیے $1 لاکھ کی فوری امداد فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں شدید سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام ایک تعزیتی ریفرنس میں پاک فوج کے ان افسران کے ولولے، عزم اور حوصلے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو انتہائی مشکل حالات میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ جزبیرہ میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج کی تاریخ ملک کے لیے بے مثال قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ دفاع تاشی بریگیڈیئر نعمان منظور نے کہا کہ مسلح افواج کے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے قربانی دینا مسلح افواج کی مضبوط اور درخشاں روایت ہے۔ مشن کے نائب سربراہ نوید بخاری نے اس موقع پر تعزیتی پیغام پڑھ کر سنایا۔ سفارت خانے کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے تعزیتی پیغام بھی پہنچایا گیا۔ شرکاء نے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بھارت نے آزادی رائے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مودی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے مزید 8 یوٹیوب چینل بند کر دیے ہیں۔ کابل میں بم دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے جبکہ 33 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکہ گزشتہ روز مسجد میں نماز مغرب کے بعد ہوا۔ اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی کارروائی میں کم سے کم 30 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ روزرڈ
ڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے ایک دوسرے میچ میں ہالینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12 اوورز میں 48 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل ہالینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، لاہور اور مظفر آباد 34، کراچی 29، پشاور 31، کوئٹہ 25، گلگت 26، بری 21، سری نگر 28، جموں 32 اور لے 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ